بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ درگا پوجا کے مقام اور ہندو برادری کے مندروں پر حملہ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ان حملوں میں بنگلہ دیش کے چاند پور علاقے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی سے متعلق فیس بک پوسٹ کی وجہ سے تشدد کے بعد درگا پوجا کے کئی پنڈالوں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور اقلیتی ہندو برادری کے کم از کم 150 خاندانوں پر حملہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد انڈین ریاست مغربی بنگال کی کئی تنظیموں نے بدھ کی رات ہونے والی تشدد کی شدید مذمت کی تھی۔ وشو ہندو پریشد نے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بی جے پی کی سوشل میڈیا سربراہ امیت مالویا نے بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے مقامات پر حملے پر کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی مذہبی آزادی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد بی بی سی بنگلہ سروس کے مطابق شیخ حسینہ نے انڈیا کو یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اسے شرپسندوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ انڈیا میں بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کو متاثر کرے اور ہمارے ملک میں ہندوؤں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر انڈیا میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ہندو متاثر ہوتے ہیں۔ انڈیا کو بھی اس حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جمعرات کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے یہ بات دارالحکومت ڈھاکہ کے ڈھکشوری مندر میں ہندوؤں کو درگا پوجا کے موقع پر مبارکباد دیتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوجا میں شرکت کی تھی۔ شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش کے ہندوؤں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت نہ سمجھے اور دیگر مذاہب کے لوگوں کی طرح اپنی رسومات کا اہتمام کرتے رہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ تمام مذاہب کے لوگ اس مٹی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہیں پرورش پائی۔ بنگلہ دیش کے معروف انگریزی اخبار ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق شیخ حسینہ نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجرم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مجرم پکڑے جائیں اور انہیں سزا دی جائے گی۔ ڈھکیشوری بنگلہ دیشی کا سب سے بڑا مندر ہے اور دارالحکومت ڈھاکہ کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم شیخ حسینہ نے درگا پوجا کے موقع پر دارالحکومت ڈھاکہ کے ڈھکیشوری ہندو مندر کو 1.5 بیگھہ زمین دی تھی۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی سرگرمیوں سے ہم بھی متاثر ہوئے ہیں۔ نہ صرف ہمیں بلکہ پڑوسی ملک کو بھی اس بارے میں محتاط رہنا ہے۔ ہمسایہ ملک انڈیا نے جنگ آزادی میں ہماری مدد کی تھی اور ہم اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ بنگلہ دیش میں حملے کے بارے میں انڈیا کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان اندم باگچی نے بنگلہ دیش کی فوری کارروائی کی تعریف کی ہے۔ جمعرات کو ہفتہ وار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فوری کارروائی سے صورتحال کو قابو کر لیا ہے۔ بی جے پی کی سوشل میڈیا سربراہ امیت مالویا نے بنگلہ دیش میں درگا پوجا کے مقامات پر حملے پر مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو نشانہ بنایا ہے۔ امیت مالویا نے اپنی ٹویٹ میں لکھا بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی مذہبی آزادی خطرے میں ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سی اے اے ایک انسان دوست قانون ہے۔ ممتا بنرجی کی سی اے اے کی مخالفت اور دانستہ خاموشی مغربی بنگال کے ہندوؤں کے لیے مایوس کن ہے۔ یہاں کے ہندوؤں کو بھی ٹی ایم سی حکومت کے تحت حاشیے پر رکھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش پوجا پریشد کی صدر میلان کانتی دت نے بی بی سی بنگلہ کو بتایا کہ عبادت گاہوں پر حملوں اور تشدد نے سیکیورٹی کے بارے میں خدشات پیدا کیے ہیں۔ دت نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہندو برادری میں خوف ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ کومیلا کے مندر میں توڑ پھوڑ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ صرف وہی لوگ ایسے حملے کر سکتے ہیں جو عوام کا اعتماد جیتنے سے قاصر ہیں اور جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہو رہی ہیں جو اس حملے میں ملوث تھے، ہم انہیں ضرور پکڑیں گے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ ضرور پکڑے جائیں گے۔ ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ مجرموں کو سزا دی جائے گی، مجرموں کو ایسی سزا ملے گی جو یاد رہے گی اور آئندہ کوئی ایسا کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا۔ شیخ حسینہ نے سب سے اپیل کی کہ مل کر کام کریں اور ایسے واقعات سے ہوشیار رہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے کہا کہ ذات، مذہب یا مسلک سے قطع نظر یہ تہوار یہاں ایک ساتھ منایا جائے گا۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ مذہب انفرادی ہے جبکہ تہوار سب کے لیے ہے اور ہم سب مل کر تہوار مناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جنونی ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ فرقہ واریت تنازعات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف مسلمان کمیونٹی میں ہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ اس قسم کا حملہ اس وقت ہوا جب ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ ہمارا مقصد بنگلہ دیش کو امن پسند ملک بنانا ہے جہاں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم اسی راستے پر چلیں گے جس کے ساتھ بنگلہ دیش نے ایک آزاد ملک بنایا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بھوک اور غربت سے پاک ہو اور یہی شیخ مجیب الرحمان کا خواب تھا۔ بنگلہ دیش میں بہت سی اسلامی بنیاد پرست دھڑے ہیں جو شیخ حسینہ کی حکومت سے ناراض ہیں۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش کی بنیاد پرست اسلامی گروپ حضرت اسلام کے نئے سربراہ جنید ابو نگری نے کہا کہ ملک میں تمام بتوں کو گرا دیا جائے گا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا بت کس کا ہے۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ نصب کرنے کی بھی مخالفت کی تھی۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بنگلہ دیش کی 149 ملین آبادی میں تقریباً 8.5% ہندو ہیں۔ ضلع کومیلا سمیت کئی دیگر اضلاع میں ہندو برادری کے لوگوں کی بڑی آبادی ہے۔